معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے لوگ مناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا ایک ان کے تہوار ہے، وہ اپنا دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ برطانیہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور ویلنٹائن نامی ایک راہب تھا جس کے بہت سارے قصے منسوب کیے جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے سے۔ خیر، اس ویلنٹائن ڈے کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، اس کو پنپنے دیا گیا مغربی تہذیب کے اندر، اور پھر ہمارے لوگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اس سے متاثر ہو کر اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دن حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کچھ بھی وہ کرتا پھرے۔ ہمارا ویلنٹائن ڈے سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں ویلنٹائن ڈے اور اس جیسے دیگر ایام جو نصارہ، یہود، مشرک، کافر لوگ مناتے ہیں، اس کا اہل اسلام سے ہرگز اور قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسلام تو اتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے کہ یہ 14 فروری کا انتظار نہیں کرتا، یہ کسی مخصوص دن کا انتظار نہیں کرتا محبت کے اظہار کے لیے، بلکہ اسلام کا ہر دن محبت کے اظہار کا دن ہے۔ آپ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کریں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے اپنے محبت کا اظہار کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، لیکن اس مخصوص دن میں 14 فروری سے، چونکہ اس کی نسبت مغربی تہذیب سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے، تو اس کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس عمل کو لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ اس دن کا تعلق دین اسلام سے ہرگز یقیناً بالکل بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ غم یہ نہیں ہے کہ احساس غلطی کا احساس نہیں رہا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم غلطی کرنے پر شرمندہ ہونے کے بجائے ہم اس کا جو احساس تھا وہ ہمارے دلوں سے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم غلطی کرنے پر، کوئی گناہ کرنے پر پھر اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، بڑا بنتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم اس کو منا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر تو بندے کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے معاف فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک خاتون نے گناہ کا کام کر بیٹھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے، میں گناہ کر بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے جو اس گناہ کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ وہ عورت تشریف لے گئی، واپس جب ولادت ہوئی تو بچہ لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ دودھ پینے کے دن اس کے چل رہے ہیں، جب یہ دودھ پینے کی اس کی عمر گزر جائے اور روٹی چبانے کے قابل ہو جائے تو پھر لوٹ کر آنا۔ وہ عورت 2-2.5 برس کے بعد لوٹ کر آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتی ہے، کوئی رات چین کی نیند نہیں سو سکی ہوں۔ وہ جو گناہ کا وہ جو خیال تھا وہ رات کو سوتے سے اٹھا دیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بچے کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ اس کو عورت کو رجم کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے، اس کو کفن کر دینے کے بعد مجھے خبر دی جائے۔ جب رجم کر دیا گیا، اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو جب کفن دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات بیان کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے اس عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، صفیں باندھ گئیں، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملونہ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ اس عورت نے کس قدر خوبصورت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے؟ اگر اس کی توبہ کو ساری میری امت کی گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کی بدولت سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، احساس گناہ موجود تھا پہلے لوگوں میں۔ آج ہم ہر قسم کا گناہ کرنے کے باوجود بھی احساس ندامت اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے، اور بالخصوص اس ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کیا کچھ بے حیائی کے کام نہیں ہوتے، کیا معاملات نہیں ہوتے، کیا رنگ رلیاں نہیں منائی جاتی۔ ہمیں اس سے خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور احساس ندامت کو پیدا
کرنا ہے اپنے اندر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی انعام، فضل اور احسان فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔